बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज हमारे जवाब दो के मेहमान हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, ख़ुद इनका जो दौर गुज़रा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो आज सियासी सूरत हाल है क्या मंजरनामा हो सकता है, आज इन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब काकड़ साहब, आपने वक्त दिया। तो आज का रूटीन क्या चल रही है आपकी? बस सेनेट के सेशन हैं, कमेटीज़ हैं, उसमें एक्टिविटी होती है। कभी कभार कोई इंगेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ में टॉक्स वगैरह हो जाती हैं, मीडिया की छोटी मोटी अपीयरेंसेस होती हैं, इसी में वक्त कटता है। मुझे लगता है कि आप ये वजारत उज़्मा के बाद लोगों को आपका टैलेंट सही पता चला है। वो खुल के एक स्पीकर के तौर पे खुद मुझे भी कई तो आपसे मिलने का मौका मिला, जो ब्रीफिंग हमने ली, तो लोगों ने शायद आपको इससे पहले कोई अंडर एस्टिमेट किया हुआ। देखिए, मैं खैर इस पर तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन होता है कुछ लोगों को मौका मिलता है तो उनका दरून हर शख्स का बल्कि वो अपॉर्चुनिटी पे ही डिस्प्ले होता है। अगर अपॉर्चुनिटी ना हो तो सैयदना अली कलमौजू का कॉल है कि बोला करो, इससे तुम पहचाने जाते हो। तो पहला मौका आपको मिला तर्जुमान बन के? नहीं, पहले तो मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली का, कोयटा शहर से 259 था, और मैं रनर अप रहा था, इलेक्शन में हार गया था। लेकिन उसने थोड़ा सा हौसला बढ़ाया कि जब आप कौमी असम्बली में पहली दफ़ा कंटेस्ट करें और दूसरे नंबर पर आएँ, वो भी एक ऐसी फ़िज़ा में जब मद्द मुकाबिल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे और बीबी साहिबा की शहादत हो गई थी। उसने चीज़ों को बड़ा चेंज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं दूसरे नंबर पर आया था। वरना आप जीत जाते अगर वो ना होती। आम तासुर ये था कि मेरी पोजीशन बेहतर थी, लेकिन उस शहादत के बाद उसके असरात पड़े और मैं वो इलेक्शन हार गया। लेकिन हारने के बावजूद मैं दूसरे नंबर पर रहा, तो फिर बाकायदगी से हुकूमत के साथ काम करने का मौका जो है वो बदौलत तर्जुमान मिला मुझे। अच्छा, अब ये बताइए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी निगरान वज़ीर आज़म वाली, तो ये आपको एग्जैक्टली कब पता चला था? यानी जब आपकी अनाउंसमेंट हुई उससे कितने दिन पहले या कितने घंटे? लगभग एक हफ्ता 10 दिन की बात होगी। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कन्वे हुआ था क्या आप निगरान वज़ीर आज़म होंगे? कि हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपको ऑफ़र आई तो वुड यू एक्सेप्ट इट। मैंने ज़ाहिर उनको अपना कंसेंट दिया था कि तो उस दौरान आप टीवी पे देखते रहे हैं कि 4 5 6 7 नाम चल रहे हैं और नवारुल हक काकड़ का नाम कहीं पे नहीं है। देखिए, उसमें भी मुझे कोई उन्होंने ऐसे 100% गारंटी नहीं दी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम सोच रहे हैं और आपके नाम पे मुख्तलिफ़ हलकों में मशावरत हो रही है, तो हम आपका कंसेंट लेना चाह रहे हैं कि क्या अगर ये ऑफ़र आपको दी जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो मैंने ज़ाहिर अपनी कंसेंट दी थी, लेकिन अनसर्टन तो बंदा रहता है कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान में किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। तो जब नाम नहीं भी आ रहा होता था, मैं कोई ये सोच के नहीं बैठा था कि लामाअल्लाह 100% मुझे ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों में या फैमिली में तो पता चल गया था कि ये बनने जा रहे हैं, कोई पोजीशन आ रही है आपकी तरफ? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे आसपास का जो हल्का है मेरा ज़ाती दोस्तों का और इवन फैमिली का भी, वफाकी वजारत के हवाले से ज़रूर बात चल रही थी कि शायद मुझे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे कंसिडर किया जाए। लेकिन नहीं, वजारत उज़्मा के लिए किसी ने भी नहीं सोचा था, न पता था किसी को। सिर्फ आपको बताया गया, लेकिन कुछ एक्यूरेट इस तरह से नहीं था कि आप ही होंगे। नहीं, ऐसे कतन नहीं था। सही है। तो फिर ये जिम्मेदारी मिली, कई माह आप रहे पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म, उसी दौरान इलेक्शन सब कुछ हुआ। अब आप मुतमईन हैं कि आपके दौर में जो हुआ सब ठीक हुआ? देखिए, कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री इज़ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। इत्मीनान एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, जो रिलेटिवली कोई बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी कम चीज़ों पे मुतमईन हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों पे भी उनका इत्मीनान नहीं होता। आपका शुमार किन? मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली निस्बतन ठीक, जिस तरह की हम ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी हैं, जहाँ पे जिस किस्म के आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस थे उस दौरानिए में, जिस किस्म के आपके, मैं समझता हूँ कि सोशल ऑर्डर के हवाले से चैलेंज थे। आप देखिए उस 6 माह में एक बैरूनी हमला भी हम पे हुआ। लोग इसको बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। आपका ईरान से हमला होना, जो कि आपका ब्रादर इस्लामी मुल्क भी है, आपके उसके साथ कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल टाइज़ निस्बतन बहुत बेहतर हैं। एक ऐसा चैलेंज निगरान दौर में आ जाना कि वो आप पे हमलावर होते और फिर उसको रिस्पॉन्ड करना और फिर
ایسکلیشن کے بعد اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا اور پھر واپس نارملائزیشن کی طرف لانا، میرے خیال میں اس کو بہت کم اہمیت ملی ہے. لیکن یہ جو حملہ اور پھر اس کا جواب دینا، یہ ثوابدید کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ یعنی ایگزیکٹلی کیا وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم، یہ ایک ہمارے ہاں ایک اس طرح کی کنفیوژن ہمیشہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے رہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملٹری ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ملٹری لیڈرشپ کی انپٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. تو حتمی فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے، یعنی اگر جوابی حملہ تھا. دیکھیں آئینی طور پہ ایسے ہی ہے، لیکن اس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا بر وقت رسپانس کرنا، بر وقت فیصلے کر لینا کہ کس طریقے کا رسپانس ہوگا، یہ اگر نہیں میں ان کو ایکنالج کروں گا تو میں زیادتی کروں گا. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی بظاہر لوگوں کو نظر آتی ہے، اور شہر میں ہر ایک خوش ہوتا ہے کہ جنہیں فوجیوں کو نہیں کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کو کرنا چاہیے. بھائی کون سی چیز کس ڈھنگ سے کرنی ہے جو 25 کروڑ لوگوں کے مفاد میں ہو، وہ زیادہ اہم ہے. بالکل ٹھیک. یہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ یہ تو بتایا آپ نے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا، تو آپ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی رابطے میں آ گئے ہوں گے؟ نہیں، اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، وہ دونوں آپس میں رابطے میں تھے. اچھا، انہوں نے خود اتفاق کر لیا کہ یار یہ وہ بندہ آپس میں رابطے میں تھے. اب انہوں نے اتفاق کس وقت کیا، کیسے کیا، میرے خیال میں یہ سوال ان کے لیے بنتا ہے، میرے لیے نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی انفارمیشن. آپ کا راجہ ریاض صاحب سے کوئی رابطہ یا واسطہ رہا پہلے؟ نہیں، میرے راجہ صاحب سے ویسے ہی پارلیمان میں ضرور الیک سے الیک مختلف مواقع پہ ضرور ہوئی ہے، لیکن ایسا قریبی کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا. یہ بڑی بات ہے. پھر بھی ان کی کابی نظریں آپ پہ پڑی؟ میرے خیال میں یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے بیچ کی گفتگو تھی، جس کے نتیجے میں یہ اس قسم کا تو فیصلہ. یہ تاثر کہاں سے ابھرا کہ انوار الحق کاکڑ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم لگوا دیا؟ دیکھیں آج میں جب ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مشاورت یقیناً مختلف حلقوں سے کی ہوگی، اور 1 2 4 5 جتنے بھی نام ڈسکشنز میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی ایک ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک نام کو بتا دیا جائے اور وہ اناؤنس کر دیا جائے. یہ تاثر بھی شاید اتنا درست نہیں. یقیناً وزیر اعظم صاحب جو تھے یا لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت کے تھے، انہوں نے ایک سے زائد نام دیے ہوں گے، اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہوں گی، اور کسی ایک نام جو کہ میرا نام تھا شاید اس پہ محسوس ہوا ہو کہ یہاں پہ وزن اس کے لیے زیادہ ہے، سپورٹ زیادہ ہے، ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. 14 اگست کو ہم نے ہوت لی، اور 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کابینہ کی تشکیل ہوئی. پروجیکشن تھی کہ پاکستان میں ڈالر ویزاوی PKR 400 سے 500 روپے ہوگا. 327 پہ ہم نے لیا، ٹیک اوور کیا، اور پروجیکشن 400 سے 500 روپے کا تھا. اور ایک ڈسپنڈنسی کی یاسیت کی ایک کیفیت پائی جا رہی تھی کہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، یا کولیپس کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ 400 500 کو تو چھوڑیں کہ جب ہم گئے تو 264 روپے پہ ہم ڈالر چھوڑ کے گئے. یہ 150 ارب ڈالر لگ بھگ کوئی آپ کا فارن ڈیٹ ہے، اور اتنا ہی مور اور لیس آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ. اگر آپ اس 170 180 روپے جو کہ پروجیکٹڈ بڑھنے تھے اس کو کیلکولیٹ کریں، اور وہ 50 60 روپے بلکہ 70 80 روپے جو کہ ریئل ٹرمز میں نیچے آئیں، ان دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں تو شاید آپ کی اکانومی کی لگ بھگ 15 20 22 ارب ڈالر کی اس میں ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آئی ہے. ایک ایکو چیمبر ایسا ہے جس میں 22 سے 25 ارب ڈالر کا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا تھا اگر یہ ہوتا، یہ نیچے نہ آتا اور وہ پروجیکٹڈ جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا. نہیں، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ آپ کی دور حکومت میں یہ سب ہو گیا، اس سے پہلے یا بعد میں ممکن کیوں نہیں ہو پاتا؟ آپ ان سے سوال کریں جو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہیں. میں تو صرف اس دور کا بتا سکتا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ تھے، مجھے نہیں پتا. میں آپ کو میں کوئی اپنا ویژن نہیں. اٹ واز آل ٹیم ورک، بوتھ سائڈز. ایک تو سول ملٹری دونوں جو ہے نا بہت کلوزلی کام کر رہے تھے، اور میرے خیال میں جو کنورژن آف انٹرسٹ تھا وہ بالکل
यकसानियत के साथ था, सिंक्रोनाइज हुआ था, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो काकड़ साहब से भी पूछेंगे कि ये इत्मीनान में है निगरान हुकूमत का जो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कैसे निभाई इन्होंने। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये 8 फरवरी के दिन आप कहाँ थे? मैं गया, मैंने विज़िट किए 2 पोलिंग बूथ और शहर में घूमता रहा। किस शहर में? इस्लामाबाद, पिंडी, दोनों शहरों में, ट्विन सिटीज़। क्या आप जब गए तो क्या मनाजिर थे? सब स्मूथ चल रहा था? मुझे तो कोई, आप मुझे बता दें, मुझे तो चले स्मूथ नज़र आ रहा होगा, मैं उस वक्त का निगरान वज़ीर आज़म था। कोई जो सबसे बड़ी चैलेंज हमें नज़र आ रहा था कि 2-3 दिन पहले बलूचिस्तान में पिशीन में एक ख़ुदकुश हमला हुआ जिसमें कई लोग, वो मोस्टली काकड़ कबीला वहाँ पर आबाद है, लोग वहाँ शहीद हुए। और एंटिसिपेशन ये थी या सेंस ऑफ थ्रेट ये मौजूद थी कि इन 2 सूबों में पर्टिकुलरली और सिंध और पंजाब में भी टेररिस्ट जितने हैं वो ज़रूर कोई ना कोई अटेम्प्ट करेंगे कि इलेक्टोरल डे को ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करा सके। तो मैं तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट पे इन तमाम फोर्सेस को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से वो उस दिन को बहुत स्मूथ और पीसफुल कंडक्ट हुआ पोलिंग डे का। ये इतना बड़ा क्रेडिट है 25 करोड़ लोगों के मुल्क में सिक्योर अंदाज में पोलिंग डे कंडक्ट कराना। मतलब लोगों को ये आम सी बात नज़र आती है और इसको कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, बड़ी बदकिस्मती है। तो आप जिस भी जगह पे गए तो आपने किसी अपने दोस्त को या फैमिली वाले को फ़ोन किया तो आपके फ़ोन के सिग्नल आ रहे थे? देखिए, फ़ोन के सिग्नल के हवाले से क्रिटिसिज्म ज़रूर हम पे आ रहा था कि हमने वहाँ पे फ़ोन की जो सर्विसेज थी वो नहीं, सप्लाई नहीं थी उसकी, विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो आईडीज़ का जो बेस्ट मोड है ऑपरेशन का वो थ्रू मोबाइल फ़ोन्स होता है। अब मसला ये है ना कि लोगों को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अगर कह दे कुछ दिन पहले कि ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन वाले दिन पे सिग्नल भी आएंगे, सब होगा। देखिए, मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें जो टेररिस्ट की तैयारियाँ थी वो इंटेलिजेंस पिक्चर भी आपके साथ होती है। नहीं, वो कह रहे थे कि आपके सामने वो तस्वीर आ गई थी, आप क्या चाहते हैं ये हो सकता था कि हम उनको अलर्ट करते थे कि जनाब आप बेफिक्र रहें और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी। हो सकता है कि 50 आईडीज़ की तैयारियां उन्होंने की हों और सिर्फ इस एक वजह से कि मोबाइल सर्विस अवेलेबल नहीं थी, उसकी कनेक्टिविटी उसके साथ होती है, वो नहीं कर पाए। तो क्या यानी इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है? देखिए, आपको आइडियल वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे हैं। आपके पास 2 चीज़ें, एक ये है कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना या उनके लाइफ को एट रिस्क लाना, और दूसरी तरफ जो इलेक्शन या वोटिंग का जो अमल था वो बजाते खुद कोई फ़ोन सर्विस के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। क्या लोगों को वोट डालने से रोका गया? क्या लोगों को ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा? कई लोग, अब लोकेशन आजकल का ज़माना है, लोगों को पोलिंग स्टेशन का पता नहीं। देखिए, वो उसको आप फैसिलिटेशन के ज़िम्मे में लग सकते हैं कि आसानी है। इसी तरह बग़ैर लोकेशन के लोग, आपके वालदैन, हमारे वालदैन, हमारे चचा, वो डालते रहे, ज़माना बदल गया। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस ज़माने में, उस ज़माने में सुसाइड बॉम्बिंग भी नहीं थी, अब इस ज़माने में है, और 2 दिन पहले हुई है, या तो ना हुई हो ना, ये मेरे सिर्फ इमेजिनेशन का खौफ। लेकिन काकड़ साहब, एक्स की बंदिश भी हुई, ये भी चीज़ें तो हुई ना। देखिए, एक्स ये भी इससे रिलेटेड थी। देखा, दोबारा मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक्स की बंदिश, एक्स के हवाले से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा रेगुलेशन और कंडीशंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिन दोस्तों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू इंसल्ट एंड राइट टू अब्यूज़, क्या ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हैं? आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, आप चाहें जिस किस्म का सवाल मुझ पे करें, चैलेंजिंग करें, सख्त करें, सच्चा करें, झूठा करें, ये आपको हक है और मुझे हक है कि मैं उसका जवाब दूँ या ना दूँ। क्या आपको ये हक हासिल है कि मेरे ख़ानदान पे गलाज़त पहन के मुझ पे ज़ातियात, मेरे किरदार के हवाले से ऐसे हमले करें जो कि ज़ातियात के ज़िम्मे में आते हैं, जिनका
सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिनका मईशत से कोई लेना देना नहीं, जिनका मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात को स्टिग्मेटाइज करके और एक नफ़रत का सिंबल उसको बनाया जाए, क्या ऐसे रवैयों को अलाउ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्स के प्लेटफॉर्म को मैं आपको 2000 ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि टैग कर करके जिस तरह की गलाजत का इजहार किया जाता था, वो इजहार राय से ज़्यादा राइट टू इंसल्ट एंड राइट टू अब्यूज़ के ज़मरे में आता। नंगी गालियाँ, गंदी गालियाँ, सिर्फ मुझे नहीं, हर किस्म के लोगों को। तो इस वजह से इसकी बंदिश हुई। देखिए, आप क्या इस इंफॉर्मेशन कैओस या मेंटल एनार्की, पहले मेंटल एनार्की होगी तो फिर वो फिजिकल एनार्की की तरफ जाएगी ना। आप लोगों को माशरे के अंदर क्या क्रिटिकल थिंकिंग को हमने रोका था? फिज़िक्स का कोई मकाला था जिसको छपने नहीं दिया गया और हमने सोच पे पहरे लगा दिए, या पॉलिटिकल साइंस की कोई नई थ्योरी किसी साहब ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दे दी थी, किसी साहब ने लम्स यूनिवर्सिटी में दे दी थी, और हमने हुकूमत वक्त के तौर पे उसकी पब्लिकेशन पे पाबंदी लगा दी। नहीं सर, वो हुकूमत के सारे एक्स पे आ रहे हों, पैगामात वजीर दे रहे हों, मैं सब कुछ वहीं से आ रहा हो, और आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाए। अवाम, मैं फिर आ रहा हूँ, क्या उन वजीरों ने गालियाँ दी? क्या उन वजीरों ने अब्यूज़ किया? क्या इसका हल क्या है आपके ख्याल में? क्या हल है इसको बंद करना? नहीं, रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए। बाय द उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसमें लॉज का इस्तेमाल है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और एक्स के इस्तेमाल से कोई आप 10 ट्रिलियन इकॉनमी में कन्वर्ट नहीं होने जा रहे हैं। जिस तरीके से उसको लिंक कर दिया है एक्स के इस्तेमाल के साथ, कि अगर एक्स का इस्तेमाल होगा तो न जाने पाकिस्तान की मईशत और सियासत पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। ये एक डिल्यूजन है। जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं, उन पे फोकस किया। पाकिस्तान में इस वक्त भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लोग जिस तरह रियासत मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ, माशरा मुखालिफ, मज़हब मुखालिफ, जिसका जहाँ जहाँ जी चाह रहे हैं उसका इजहार किए जा रहे हैं। या अगर नहीं है तो आप मुझे बता दें। तो वही आप कह रहे हैं, ये सारी बातें मेरे तक आई थी, उसके नतीजे में ये बंदिश हुई, ये सब हुआ। मैं तो आज भी इसका कायल हूँ कि आप मादर पिदर आज़ादी किसी को नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता। क्यों ऐसा माहौल पैदा किया जाए, किसी को हक दिया जाए कि हेट मॉन्गरर्स क्रिएट करें, नफ़रत की बुनियाद पे एक ऐसा ग्रोह तश्कील दे दे जो कि झूठ की बुनियाद पर हो, और किसी भी एक फ़र्द को, मैं हूँ, आप हों, मेरी सियासत की बुनियाद पे, मेरे अक़ीदे की बुनियाद पे, मेरे मज़हब के बुनियाद पे इस सोसाइटी में एक इमोशनल हेट्रेड ग्रुप डेवलप कर जाए। क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे जनाब ये आज़ाद सेनेटर क्या होता है? काकड़ साहब सेनेटर बने। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये काकड़ साहब, आज़ाद सेनेटर क्या होता है? जैसे आज़ाद कौमी असम्बली का उम्मीदवार होता है, जैसे आज़ाद सूबाई असम्बली का उम्मीदवार होता है, इसी तरह आज़ाद सेनेटर होता है। तो ये एक इत्तेहाद की कैसी सूरत हाल नज़र आई है जिसमें आप और मोहसिन नकवी साहब आज़ाद सेनेटर्स बने हैं? और मोहसिन साहब के ऊपर तो मैंने देखा कि काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सभी का इत्तेफाक था। कोई तजवीज़ कुनंदा था, कोई तायद कुनंदा था। आप पे भी इत्तेफाक है लोगों का। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन होता है। देखिए, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये तजवीज़ उस वक्त आई जब मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शन में कूद पड़े, और एक तासुर बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये था कि बलूचिस्तान में पैसों का बड़ा लेन देन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से चलता है। तो उसमें चंद सियासी जमातों के जो रहनुमा थे, ज़ुमा थे, उन्होंने भी ये बात की, और मेरा भी इसमें किरदार था। ज़ाहिर मेरा भी इंटरेस्ट था कि कोई कंसेंसस बिल्ड हो जाए और अनअपोज्ड अगर हम आ जाएं तो ये सबसे बेहतर होगा। उसमें जो डिनाइल, यानी जिस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें भी हमें गालियाँ पड़ रही हैं। हमने जो पैसों का लेन देन था उसके लिए बंद बांधा, उसके लिए रुकावट की,
اور جمعیت علماء اسلام کو کہا کہ جناب آپ کے کتنے ایم پی ایز ہیں؟ ان کے 12 تھے، پیپلز پارٹی سے کے 18 تھے، نون کے اس طرح 17-18 تھے، باپ پارٹی کے 5 تھے، نیشنل پارٹی کے 4 تھے. ان تمام سے کہا کہ یار اس میں اگر فیئر الیکشن ہو اور آپ کے ووٹر نہ بکیں، آپ کا کوٹا کیا آئے گا؟ سب نے اپنا اپنا کوٹا بتایا. اس کو بنیاد بنا کر ہم نے کہا کہ ہم اگر سب کو اکٹھا کر لیں اور ان اپوزڈ ایجنڈے کی طرف ہم چلے جائیں تو یہ میدان میں جو نوٹ اور بریف کیس لے کے گھوم رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جتنے لوگ آئیں گے وہ پولیٹیکل لوگ آ جائیں گے. اس پہ کنسنسس بنا. اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، نون کی طرف سے تمام لوگوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت کو کہا، سرفراز بگٹی صاحب کا اس میں بڑا لیڈ رول تھا. یہ ہم نے اس طرح نیگوشیٹ کر کے وہاں حاصل کیا. میں باپ کے جو 5 افراد کا کوٹا تھا اس میں ایڈیشنل 4 ووٹ جو جمعیت علماء اسلام کے رہتے تھے ان کی کمبینیشن سے آیا. یعنی مولانا فضل الرحمان اور باپ ان کی سپورٹ سے آپ سینیٹر بنے؟ نہیں، ہم تمام لوگ جماعتوں کی سپورٹ سے آئے ہیں. اگر ہم یہ فارمولا نہ دیتے پھر یہ ہوتا کہ 2 سینیٹرز ہو سکتے پیپلز پارٹی، جو زیادہ پیسے خرچ کرتا ان کے زیادہ سینیٹرز آ جاتے، یا نون کے آ جاتے، یا ایون جمعیت کے آ جاتے، ہم رہ جاتے. ہم آپ کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے کے لین دین کا دروازہ بند کر دیا. وہ دروازہ بند کرنے کے نتیجے میں ہاں، اس طرح سے منتخب ہوئے سب لوگ. کے کوٹا میں لوگ پتہ لگ گئے کہ جمعیت کو 1 سیٹ ملنی تھی جنرل پہ. جب یہ فارمولہ بن گیا تو جمعیت علماء کو ایک ٹیکنوکریٹ پہ مل گئی اور ایک جنرل پہ مل گئی، اور ان کے جو ریمیننگ جنرل کے 4 ووٹ تھے وہ ہمیں پڑ گئے، میں آ گیا. اس میں ہم نے کون سا گناہ سرزد کیا؟ نہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں کہ آپ سینٹ میں آئے. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نگران وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. تو میں تو اس بات پہ ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ آئے اور پھر ان کو سینیٹر بھی بنایا گیا، وزیر داخلہ بھی بنے، وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں. تو میں تو یہ پریشان ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی صلاحیتوں سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جا رہا. دیکھیں، میں ضروری نہیں کہ ہر وقت انتظامی پوزیشن پہ ہی بندہ ہوں. پارلیمان میں بھی آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کافی کمفرٹیبل ہوں اپنے رول سے، اپنے کردار سے. الیکشن صاف شفاف کنڈکٹ کروانا کیا یہ وزیر اعظم کا کام تھا؟ یہ وزیر اعظم کا دیکھیں، میں اس سے بری الذمہ آپ کو اپنے آپ کو قرار نہیں دیتا ہوں. ظاہر ہے ہمارا ایک رول اس میں تھا ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن یہ تو الیکشن کے اوپر تو اتنے سوالات، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، سبھی کے سوالات. ضرور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سوالات اٹھ رہے ہیں، اٹھنے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم فیشسٹ نہیں تھے، ہم لوگوں کے گلے نہیں گھونٹ رہے ہیں. یہاں پہ آزادی رائے کی اتنی آزادی ہے کہ جس کے جو دل میں آئے وہ کہے جا رہے ہیں. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نون بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، جو حکومت میں جو باہر ہیں. اس کا مطلب ہے ہم تو بڑے ٹالرنٹ اور لبرل لوگ تھے اور سب کا کرٹیسزم دے رہے ہیں. یا غلط ہے؟ جو قوانین موجود تھے ان کے مطابق الیکشن ہوئے. الیکشن کا جو بھی نتیجہ نکلا، جو بائی بک میں نے کروا دیا. دیکھیں، ہوا بھی ایسے ہی ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ بہت ادب سے یہ عرض کرتا چلوں کہ کیا میری رائے کے مطابق، وہ کوئی بھی رائے ہو سکتی، ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، میں کل کو انٹرویو دے دوں کہ جناب یہ الیکشن درست نہیں ہوئے، کیا دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے یا ہونے چاہیے؟ نہیں، لیکن یہاں تو پتہ چلے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام ٹھیک سے کیا. دیکھیں، الیکشن کمیشن کی لیڈرشپ پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام بالکل درست کیا ہے. اگر کہیں ان کے عملے پہ، کہیں ان کے لوگوں پہ کوئی بھی سوال اٹھتا ہے، کسی بھی حلقے میں اٹھتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ٹرائیبیونل ہے نا. آپ اس ٹرائیبیونل میں وہ شکایت لے کر، مخصوص شکایت لے کر جائیں اور ادھر بتائیں گے کہ جناب حلقہ 259 NA یا PP یا KP کے جو حلقے ہیں، جو بھی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ہیں، وہاں پہ اس مخصوص حلقے میں ابھی بہت سارے ریزلٹس ریورس ہوئے ہیں، بہت سارے ری پولنگ اناؤنس ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ری الیکشن اناؤنس کیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، یہ سٹیٹمنٹ تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں، مجھے یہ سٹیٹمنٹ ایدر وے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے، آپ کی ذاتی رائے. دیکھیں، کون سا الیکشن ہے جو اس 70 کے الیکشن میں بھی اس حوالے سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی تھی، وہ رپورٹ نہیں ہوئی تھی.
ہر الیکشن میں لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اس الیکشن میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں. کیا 2018 کے الیکشن میں نہیں کہتے تھے, یا 2008 کے الیکشن میں نہیں کہتے تھے, یا 13 کے الیکشن میں؟ کچھ آواز زیادہ بلند ہے, بات عدالت تک بھی گئی ہے. 13 میں بھی عدالت تک گئی تھی. صرف شاید لوگوں کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن کے ساتھ کچھ اور کہہ دیا تھا. آپ جائیں, آپ 2013 کے الیکشن کا جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اس کو پڑھیں, تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پیٹرن جو نان ٹرانسپیرنسی کا ہے اس کے ساتھ اگری کرتے ہوئے کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت کہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا آگے چلیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ سسٹم چلتا رہے, دوبارہ الیکشن ریفارمز کیے جائیں, کریں آپ. آئی ول بی دا ہیپیسٹ مین. میرا کیا اس میں مفاد ہے کہ پارٹی اے پاکستان پہ رول کرے یا پارٹی بی کرے یا پارٹی سی کرے. میں تو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں, نہ میں نے ابھی کسی جماعت کو جوائن کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ میری انکلینیشن کسی جماعت کی طرف نہیں ہے. پاکستان میں ریفارمز, الیکٹورل ریفارمز ہیں, اکاؤنٹیبل گورننس اور اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی کا تصور آئے, لوگ جن کو ووٹ کریں وہی ان کے نمائندے ہوں, اور وہ نمائندے جن چیزوں کے لیے ان کو ووٹ کیا جاتا ہو اس کے لیے وہ پرفارم کریں. ٹھیک, یہ سائیکل ڈیولپ ہو, اس سے اچھی بات کیا ہے؟ کاکڑ صاحب کو یہ حکومتی ذمہ داری بھی لیں گے نہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. حکومتی ذمہ داری آپ کو ملے تو آپ قبول کریں گے؟ اب دیکھیے, سر دست تو نہ کسی نے مجھے اس طرح کہا ہے, نہ میں نے خود کبھی سوچا ہے, اور نہ میں ضرورت محسوس کروں. مطلب یہ ان کا آپ آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں؟ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں, ان کا مینڈیٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہم ان کے دعاگو ہیں یہ کامیاب ہوں, اور یہ جو بھی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. خاص طور پہ اکنامک ایجنڈا جو ہے اس کو بہت بہتر کریں, پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے, اور آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس میں دوبارہ میدان میں لوگ جائیں, اور جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اپنی کریں, اور ایک شیڈو گورنمنٹ بنائیں, اور بتائیں کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ کیا کریں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ. یہ خبر تو اس طرح سے چلتی رہی کہ جو عمران ریاض ہے وہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے بازیاب ہوئے تھے, یہ درست ہے بات؟ نہیں, میں مطلب اس وقت کریڈٹ لینے میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن بہت اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہے کہ کیونکہ دور تو آپ کا تھا, آپ وزیر اعظم. جی میری بالکل بہت اچھی الیکشن ان کے ساتھ ہے. ابھی کافی عرصے سے میں نہیں ملا ہوں, لیکن ماضی میں ہماری بہت اچھی الیکشن لگ رہی ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ میری کوششوں سے وہ بازیاب ہوئے. وہ بازیاب ہوئے جتنے بھی جن ایف آئی اے پولیس جدھر بھی وہ ان کی تحویل میں تھے, میرے خیال میں انہوں نے پوچھ گچھ جتنی ضرورت محسوس ان سے کی, اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا, اور وہ ابھی اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اب اس 9 مئی کا کیا کرنا ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن سے بھی پوچھ رہا ہوں, آپ دانشور بھی ہیں, تاریخ پڑھی ہے, دیکھ بھی رہے ہیں سب کچھ. یہ 9 مئی سے کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے آگے نکل جائیں, کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر رک گئی ہے بات. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سچ کے ادھر بیچ میں ہے, اس سے یہاں پہ یقیناً بات رکی بھی ہوئی ہے, اور یہاں سے بات آگے جانی بھی چاہیے. ان دونوں باتوں کو میں تسلیم کرتا ہوں. رکی ہوئی ایسی ہے کہ اگر اپنی اپنی جگہ پہ انٹرانسیجنس یا ریجڈیٹی یا ہٹ درمی جس کو اگر کہیں, اگر لوگ اس ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں کہ کیا ہوا, یہ بھی ایک رویہ ہے نا. کور کمانڈر ہاؤس ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ جنا ہاؤس ہے, تو کیا ہوا, یہ جو تو کیا ہوا رویہ ہے نا, یہ صحت مند رویہ نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پرٹیکولرلی ملٹری انسٹالیشنز ہیں, میں اس کو اسٹیٹ انسٹالیشنز نہیں کہتا, میں اسٹیٹ ابھی ملٹری انسٹالیشنز کہتا ہوں. کیا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز پہ وینڈلزم کرنا, پولیٹیکل ایجیٹیشن کرنا, اور اس کے نتیجے میں یہ سوچنا کہ یہ پیسفل رہے گا, یہ حکمت کہاں سے ڈرائیو کی اور کس نے دی ہے اور کس نے ان کو بتایا یا سمجھایا؟ کہیں پر بھی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر دنیا میں کہیں پر بھی ملٹری انسٹالیشنز ہوں, ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو ہی ان کی طرف کوئی فزیکلی بڑھتا ہے تو جو پہلا رسپانس ہے یا ریفلیکس ایکشن ان کا ہے کہ وہ
ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ بندوق کا سہارا لیتے ہیں، وہ گولیاں چلاتے ہیں، تو وہ جو سین ہے وہ نان وائلنٹ نہیں رہتا، وہ وائلنٹ ہو جاتا۔ یہ کس نے ان کو یہ پلان ہاتھ میں دیا تھا؟ ضرور اس پہ سوچنا چاہیے کہ جی اگر کوئی گرفتاری لیڈرشپ کی ان کی ہوتی ہے تو یہ ایک دم سے آرگنائز وے میں کوئی 200-150 جگہوں پہ جو ہے نا چلے جائیں گے۔ کیا امید تھی ان کی کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوسچن سیٹل ہونا چاہیے، یہ کوسچن سیٹل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج پی ٹی آئی ہے، کل کو ہو سکتا ہے جمعیت ہو، پرسوں ہو سکتا ہے نون ہو، پھر پیپلز، کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ کیا اس کو ایز اے پیٹرن ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ، نارمل پولیٹیکل پریسیڈنٹ کے طور پہ مان لینا چاہیے؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ میں قطعاً یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قطعاً یہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کی ڈیموکریٹک کنٹینیویشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ایجوٹیشن ہے، جو بیہیویئر ہے ٹورڈز ایجوٹیشن، وہ بھی ڈیموکریسی نے جو سیٹل ہونا ہے نا، یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ کس انداز میں جد و جہد کرتے ہیں، آپ سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کرامویل اور چارلز دی سیکنڈ، ان کے بیچ میں جو ہے یہ ایک جد و جہد چل رہی تھی، باقاعدگی سے آرمڈ گروہ تھے پارلیمان کے سپورٹ میں۔ کیا ہم نے اس راہ پہ جانا ہے کہ جو پارلیمانی نظام کے لوگ ہیں وہ آرمڈ گروہ اپنے لیے ان کو ریز کریں اور جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ آرمڈ کنفرنٹیشن ملے؟ اگر آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے چلیں، بسم اللہ کریں، اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ پھر اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ تو کاکڑ صاحب حل کیا ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلے تو اس کو سیٹل کرنا ہوگا کہ نہیں یہ درست رویہ نہیں۔ یعنی اگر یہ واقعہ جو ہوا اس کے اوپر کوئی بھی دیکھیں، میں عمران خان صاحب غلط گرفتار ہو سکتے ان کو غلط چارجز پہ گرفتار کیا گیا، اس کی پروبیبلٹی ہے، اس کی پاسبلٹی ہے۔ اس کا وہی طریقہ کار ہے نا کہ اگر آپ کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اس ریاست میں، آپ نے خود ایک نظام آئین کا، آپ کہتے ہیں کہ میں اس نظام کا حصہ ہوں، آئین کی سپرمیسی ہے، تو آئین نے غلط گرفتاری کے لیے بھی ریمیڈی دی ہوئی ہے نا، اس میں عدالت موجود ہے، اس میں آپ کو ضمانت کے آپشنز موجود ہیں۔ یہ تمام یہ آپشن آئین میں کہاں پر ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی قیادت کی غلط گرفتاری ہوتی ہے تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑے۔ اگر یہ آئین میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایک سیٹلڈ پولیٹیکل بیہیویئر ہے ایز اے پرنسپل ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ جب نہیں ہے اور ایک چیز ہو گئی ہے تو پہلی سٹیج میں تو یہ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہوا، اور مستقبل میں اس کو ایوائڈ کیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس بنیاد سے بات آگے بھی نکل سکتی ہے اور نکلنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے فریق کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یا سمجھانا چاہیے کہ آپ ایک ہٹ درمی یا ضد کی کیفیت میں آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک کہیں پر ایک غلطی کا احساس پیدا ہو گیا ہے، ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے، اس کی اکنالجمنٹ آ گئی ہے، قبول کر لیں، پبلک اپالوجی ہو سکتی ہے، ایک پبلک اپالوجی ہے، ایک پبلک اکنالجمنٹ ہے، دونوں چیزیں۔ کسی ایک کیفیت میں تو جائیں، آپ پبلکلی اکنالج کر لیں کہ ہاں یہ غلطی ہے، اگر اپالوجی جو ہے وہ آپ کے انا کے بہت مجروح کرتی ہے۔ تو دونوں طرف سختی ہے موقف میں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں دوسری طرف کا موقف درست ہے۔ دوسری طرف کا موقف اس لیے میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن یا یہ پبلک ایکنالجمنٹ یا یہ پبلک اپالوجی، اس میں سے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ڈینائل نظر آ رہا ہے۔ کبھی کانسپریسی تھیوری نظر آتی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے، فلاں نے ہمارے بیچ یہ خود کروایا گیا، یہ خود کروایا گیا۔ تو یہ وہ کیفیت نہیں ہے جہاں پر ایک ہیلتھی ڈائلاگ جنریٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ فریق جو کہ سویلین فریق ہے، یہ پہلے تسلیم تو کر لے کہ یار یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا نا۔ تو آپ اگر یہ ساری سچویشن میں اب تو نکل نہیں پا رہے نا اس میں سے فریق، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی اگر آپ کو کہا جاتا ہے آپ سافٹ اسپوکن بھی ہیں، شدت نہیں ہے آپ کے خلاف اتنی، تو آپ کچھ کروا سکتے ہیں، کوئی مذاکرات کی طرف، اڈیالہ کی طرف، ادھر کوئی اس طرح سے کچھ رول ادا کریں گے؟ میں اپنے لیے کوئی ایسا رول ایز سچ نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری دعا ضرور ہے۔ اس میں میرے خیال میں موجودہ حکومت کو لیڈ لینی چاہیے، یہ مینڈیٹ ان کا ہے۔ لیکن سیاسی آپس میں بیٹھ نہیں رہے سیاستدان، دیکھیں اس میں موجودہ حکومت کو، میرا تو مشورہ ہی ہو سکتا ہے، میں تو موجودہ حکومت کو یہ
ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میگنیمٹی کا مظاہرہ کریں, میچورٹی کا مظاہرہ کریں, اور وہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ وہ اس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے. وہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے, وہ اداروں کے لیے بھی بہتر ہے, وہ اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی ایگزٹ پلان اس سوسائٹی کے لیے ہونا چاہیے. باہر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں ملک کو, یعنی خوف خدا کوئی نہیں ہے. آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو مجاہد اور کمیٹڈ سمجھتے ہیں تو پھر آ کر ادھر فزیکل شروع کر دیں جو اسٹرگل ہے. وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کی تو یہاں پہ کوئی رہی نہیں نا, یہاں پہ پامالی ہو رہی دیکھیں ہے, میں آپ کو عرض گھروں کروں کو کھا لیتے ہیں. ان جو یہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بہادری کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں لوگوں کے سامنے اور اسٹرگل کریں, ان کو یہ تاریخ میں نا تمام لوگوں نے اسٹرگلس خود کی ہیں. جب خود کی ہیں پھر انہوں نے دوسروں کو تلقین کی ہے. ایسے نہیں ہوا کہ کوئی کینیڈا اور یو کے اور یو ایس میں بیٹھ کے جو ہے نا 10,000 میل دور لوگوں کو کہیں کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ اور مار دو, اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک. تو میری دوبارہ عرض یہ ہے کہ ان کی شاید ایک اکانومی بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہے. ایک اکانومی ایسے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل سپیس میں رہ رہے ہیں اور ان کی ایک ڈیجیٹل آڈینس کریٹ ہو گئی ہے اور اس کے ڈویڈنڈز آ رہے ہیں. لوگوں کی انکلینیشن رائٹ اور رانگ ریزن ایک پرٹیکولر وے میں بن چکی ہے, اور اسی انداز میں جب آپ ان کی باتوں کو ری انفورس یا ان کی پسند کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ. آپ کی ایک کلک میں آپ کی ویورشپ بڑھ رہی ہوتی ہے. مختصر کر دوں ڈالر کما رہے ہیں آپ. بالکل کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, آخری ہم نے اس طرح بڑھنا ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں, آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ یہ ہونی چاہیے, ضرورت ہے آئینی عدالت کی بھی؟ دیکھیں ڈیٹا بیسڈ گفتگو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے. لوگ یا آئینی عدالت کے حق میں یا آئینی عدالت کی مخالفت میں, اور اپنی اپنی پرسنل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. دنیا میں لگ بھگ 80-85 کے قریب ایسے کامن ویلتھ کے ممالک ہیں جہاں پہ آئینی عدالتیں ہیں. پاکستان کا عام آدمی وہ رسوا ہو جاتا ہے اگر وہ کسی سول لیٹیگیشن میں پھنس جائے, کسی دیوانی مقدمے میں پھنس جائے, کسی کرمنل خدا نخواستہ مقدمے کا اس کو سامنا کرنا پڑے. 10 سال 20 سال دیوانی مقدمات میں تو بعض اوقات 50 سال ان کو جس طرح کا جو کھینچا تانی ان مقدمات میں ہوتی ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور سب اس سے 100% اتفاق کریں گے کہ اس گلے سڑے نظام انصاف نے لوگوں کو ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے. تو یہ تمام جوڈیشل ریفارمز اوور آل ہونے چاہیے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا ایک حصہ ہے. اور آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ جی آف کورس. بہت بہت شکریہ آپ کا کاکڑ صاحب.